www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر: يا ليتني كنت شجرة تعبد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، مجھے احساس ہے آپ حضرت کا درس سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضرت کے حکم سے یہاں بیٹھنا پڑا ہے. الامر فوق الادب کی راہ یہاں بیٹھ گئے. میں بھی حضرت سے استفادے کی غرض سے حاضر ہوا تھا. نماز سے پہلے حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر بات کرو. ویسے ہی ہماری نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی غائب ہو گیا. سوچ میں پڑ گیا کیا بات کروں. اللہ پاک نے یہ حدیث ذہن میں ڈالی. اللہ پاک اس کا صحیح ترجمہ مطلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، حضرت کا یہاں درس ہوتا ہے کتاب الرقاق. رقاق رقیق کی جمع ہے. ایسی حدیث ہیں التی ترق بها القلوب، کہ جن کو پڑھ کر سن کر دل نرم ہو جائے. یہ مستقل ایک باب ہے جو محدثین اپنی کتب میں درج کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قلب جو ہے، قلب اس میں دقت اور نرمی ہونا ضروری ہے. اس پر جب گناہ اس پر گرتے رہیں تو اس پر زنگ بھی چڑھ جاتا ہے، پھر یہ سخت اور کڑک بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھو جیسے اسپنج اگر پڑا رہے تو وہ کڑک ہو جاتا ہے، سخت اور ہارڈ ہو جاتا ہے. اور جب وہ کڑک ہو، اس کو نرم کرنا ہو، تھوڑا پانی ڈال دو اس پر تو نرم بھی ہو جاتا ہے. تو قلب بھی ایسا ہی ہے، جب ہم گناہ میں مبتلا رہے تو یہ کڑک سخت ہو جاتا ہے. یہ بیچارہ اندر سے قلب جو ہے یہ روحانیت کی بارش اور روحانی پانی کا متلاشی ہوتا ہے. جب اس کو وہ روحانی غذا نہیں ملتی ہے تو وہ سخت اور کڑک ہو جاتا ہے. جب اس پر تھوڑی روحانیت ڈالی جائے، ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو پھر وہ نرم ہو جاتا ہے. تو محدثین اس لیے اس مستقل باب کو اس میں درج کرتے ہیں اپنی کتب میں، تاکہ ان حدیثوں کو پڑھو اور اس سے اپنا دل نرم کرو. اللہ ہمارے دلوں کو بھی اسپنج کی طرح سافٹ کر دے، نرم کر دے، تاکہ اس میں سے کچھ آنسو بھی ٹپکیں، کچھ خشوع خضوع پیدا ہو، کچھ اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار پیدا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بڑے ارشادات ہیں جو آپ حضرت سے سنتے رہتے ہیں. کہیں حضور فرماتے ہیں یاد رکھو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ تو قید خانہ ہے، تو اس میں عیاشی مت کرنا، اس میں قید خانے کی طرح سمپل زندگی گزارنا، سادگی کے ساتھ رہنا
اور یہ تو کافر کے لیے جنت ہے، وہ یہاں بہت عیش پرستی کرتا ہے، تم ایسی زندگی نہ گزارنا، سادگی کے ساتھ رہنا، یہ ہدایت دیتے ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا علیکم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ واللہ مجھے یہ بالکل ڈر نہیں کہ تم فقیر مسکین ہو جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں کھاتا پیتا رکھیں گے، لیکن ڈر مجھے یہ ہے کہ دنیا تم پر اتنی پھیل جائے کہ پھر تمہارے دنیا کا وہ لوبھ لگ جائے، لالچ پیدا ہو جائے، کمپٹیشن کرنے لگو ایک دوسرے کے ساتھ، ریس کرنے لگو، اور پھر دنیا تم کو اس طرح برباد کر دے جیسے پہلوں کو برباد کیا تھا۔ مجھے اس کا بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس طرح کی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ آخرت، جنت، دوزخ، اس کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں ایسی مضامین سے بھری پڑی ہیں، وہ اسی لیے تاکہ ہمارا دل ذرا نرم ہو جائے، ہمارے اندر خوف اور خشیت پیدا ہو جائے۔ یہ خشیت الہیہ جب آتی ہے اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف اور خشیت نصیب فرمائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی خشیت الہیہ کی وجہ سے کپ کپی محسوس کی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل میں علم کا ایک نیا باب کھلا۔ اللہ پاک نے علوم کو سینے کے اوپر منکشف فرمایا۔ تو جب خشیت ہوتی ہے قلب میں تو علم بھی منکشف ہوتا ہے، یہ علم لدنی اور علم وہبی عطا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر انسان اس علم کو پھیلاتا ہے۔ اور یہاں عوامی مجمع میں یہ کتاب الرقاق کو پڑھانا بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ وہاں درس میں تو مدرسین جلدی کتاب پوری کرانی ہوتی ہے، گزر جاتے ہیں، لیکن یہاں کھلا وقت ہوتا ہے تو یہاں کچھ نصیحتیں بھی ہو جاتی ہیں، اچھے قصے کہانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ریاض الصالحین کے درس میں حضرت کی بڑی قیمتی باتیں ملتی ہیں۔ کچھ مدت میں نے تھوڑا سا درس دیا تھا تو حضرت کی کچھ کتاب سے استفادہ کیا تو بہت اس میں نئے فائدے ملے اس میں۔ تو چونکہ یہاں کھلا وقت ہوتا ہے، آدمی قصے کہانیاں بھی سنا سکتا ہے جو درس میں نہیں سنا سکتا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قصے کہانیاں جو ہیں جند من جنود اللہ، اللہ کا ایک لشکر ہے۔ اللہ ان کہانیوں کے ذریعے سے قلوب کا شکار کرتے ہیں اور قلوب میں جو قساوت ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ بزرگوں کی باتیں سن کر دل نرم ہوتا ہے اور اس سے دل جمعی اور مضبوطی اور استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حضور کو بھی اللہ نے یہی کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ تو تثبیت فؤاد، تثبیت قلب کے لیے اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ قصے بیان کرتے ہیں، پیغمبروں کے قصے، قوموں کے قصے، انہوں نے کس طرح تکبر کیا، بڑائی کی، فخر کیا، برباد ہوئے۔ پیغمبروں نے تواضع اختیار کی، نرمی کی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، اللہ پاک نے ان کو کیسی دل جمعی نصیب کی اور ان کو بالآخر فتح نصیب فرمائی اور ان کا درجہ بلند کیا۔ تو اس لیے یہ قصے کہانیاں اور یہ کتاب الرقاق میں یہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے دل تھوڑے نرم ہو جائیں، تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی یہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طفت السماء، آسمان چرچرا رہا ہے کیونکہ وزن بہت ہے اس کے اوپر۔ وحق لها ان تطفى، اس کا حق بھی ہے کہ چرچرائے۔ کیوں؟ والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ۔ قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں سر رکھے ہوئے نہ ہو۔ اتنا بڑا چوڑا چکڑا آسمان اب پورا بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی سجدہ عبادت میں مشغول نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا اللہ کو میرے اور آپ کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے سجدوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں، اسی لیے انہوں نے تخلیق آدم کے وقت کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ مگر اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے اندر وہ باتیں رکھی جو فرشتوں میں نہیں رکھی۔ اگر ہم اپنی شہوت اور اپنے غضب
پر قبضہ کریں، کنٹرول کریں تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر شہوت پرستی میں مبتلا ہو گئے، غصے کے وجہ سے اس کے تقاضوں میں دب کر کے غصہ نکالا سب کے اوپر، قوت غضبیہ اور شہوانیہ کو غلط جگہ استعمال کیا تو پھر حیوان سے بھی نیچے گر جائیں گے، انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا کے مصداق بن جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ہم کو یہ فیسلٹی دی ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول رکھ کر کے آگے بڑھیں اور فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں۔ المؤمن اکرم علی اللہ من بعض ملائکتہ، حدیث شریف میں ہے، مومن کامل جو ہوتا ہے اللہ کے بہت سے فرشتوں سے اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہوتا ہے اس کی عبادت کی وجہ سے۔ تو عبادت کرنے سے اسی مومن کا فائدہ ہوگا، جتنے سجدے ہم کریں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بہت ہیں سجدہ کرنے والے، پورا آسمان بھرا ہوا ہے سجدہ کرنے والے فرشتوں سے۔ معراج میں تشریف لے گئے، اس وقت دیکھا، اور طرح سے منامات کے ذریعے دکھایا گیا حضور کو، اس کو بیان فرما رہے۔ آگے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، قسم خدا کی اگر تمہیں وہ سب باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھ کو معلوم ہیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ہائے ہائے، آج ہمیں ہنسنے کی بیماری لگ گئی ہے، کامیڈی دیکھتے ہیں، موویاں دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور اس میں ہنسی کی جو سین ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ہمیشہ جوکس جو ہیں پاس آن کرتے ہیں، ہنسی 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 ہر وقت۔ یہ کچھ بیماری ہو گئی ہے زیادہ ہنسنے کی۔ تو کثرت الضحک، حضور نے فرمایا ایاک وکثرت الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، اس سے دل مر جاتا ہے۔ تو ہمارے دل مر جاتے ہیں بہت ہنسنے کی وجہ سے۔ تھوڑا بہت درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں دعابہ یعنی مزاح تھا، انگلش میں کہتے ہیں سینس آف ہیومر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا، بہت خوش مزاج تھے، ملنسار تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہنسی اور جوک بھی کرتے تھے، لیکن وہ کم زیادہ حضور کے اندر خوف اور خشیت اور رونا اور دھونا اور بکا اور متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحت، یہ حضور کی صفت تھی۔ ہماری حالت الٹی ہو گئی ہے، ہم ادھر زیادہ ہیں ادھر کم، تو اس کو ادھر لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے قرآن نے بھی کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذرا رونے کی عادت ڈالے۔ حضور نے فرمایا اگر تم کو وہ سب باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہے، جہنم کا عذاب، وہاں کی آگ، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کے گرز، وہاں کے ڈنڈے، وہاں کے زبانیاں، وہاں کی پٹائی، یہ سب حضور نے دیکھا ہے۔ حضور نے دیکھا ہے، اس عورت کو بھی دیکھا جس نے بلی باندھ رکھی تھی اور اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے اول من سیب السوائب، یہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے، وہ اس کا پیٹ بڑا ہے، آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور اندر گھوم رہا ہے دوزخ کے اندر اور چیخ رہا چلا رہا۔ اور بھی عذاب دیکھے ہیں، سود خوروں کا عذاب دیکھا ہے کہ وہ خون کی نہر کے اندر چیخ رہے ہیں، باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں نکل سکتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کو دیکھا ہے، تنور ہے اور اس کے اندر آگ ہے، بھڑک رہی ہے، باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں نکل پا رہے ہیں، عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ برزخ کا عذاب، قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور غافلین کو بھی دیکھا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، فجر قضا کرتے تھے، سوئے رہتے تھے، ان کے سر پر چٹان ماری جا رہی ہے، سر کو کچلا جا رہا ہے کہ تمہیں قرآن دیا تھا، حافظ بنایا تھا، عالم بنایا تھا، اس کے باوجود نہ تہجد پڑھتے تھے، نہ تلاوت کرتے تھے، نہ فجر پڑھتے تھے، نہ اللہ کو یاد کرتے تھے، سوئے پڑے رہتے تھے، اس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ تو یہ سب مناظر حضور کو دکھائے گئے تھے، اس کو فرما رہے ہیں لو تعلمون ما اعلم، یہ سب چیزیں تمہیں پتہ چل جائیں تو لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، اپنی بیگمات کے ساتھ نرم نرم بستروں کے اوپر لذت بھی حاصل نہ کر سکو، تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ تم روتے ہی رہو، روتے ہی رہو، روتے ہی رہو، روتے ہی رہو، ساری زندگی تمہاری مقدر ہو جائے، جیون تمہارا خراب ہو جائے اگر تم یہ سب چیزیں دیکھ لو، بیوی سے بھی بے تعلق ہو جاؤ اور بالکل جیسے جذب والی کیفیت تمہارے اوپر طاری ہو جائے۔ جیسے بعضوں کو ایسا ہوتا تھا، ڈاکٹر نور محمد صاحب کراچوی ہاسپٹل میں وہاں کام کرتے تھے کراچی میں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، میں نے بہت لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا،
ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں ذرا دیکھوں کہ مرتے وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے آبزرو کرنا شروع کیا تو میں محتاط اندازے سے کہتا ہوں کہ 5 یا 6%، 5 to 6% کلمہ ایمان کے ساتھ مرے ہیں، باقی سب بغیر کلمے ہیں. کوئی گانا گاتے گاتے مر رہا ہے، کوئی گالی بکتے بکتے مر رہا، کوئی پیسے گنتے گنتے مر رہا. یہ کیفیت نہیں تھی. آگے وہ اور بھی کچھ اس میں رونگ پہ کھڑے کرنے والے حالات بیان کرتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کے گھر سے میرے اوپر فون آیا کہ آپ ذرا آئیے نا، آپ کے یہ دوست ہیں 3 دن سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس روئے جا، نہ کسی کی سن رہے نہ کچھ بول رہے ہیں، ان کو کچھ ہو گیا ہے، ٹینشن ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا ہے. میں ان کے گھر پہنچا تو بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کہو تو صحیح. کچھ نہیں بول رہے ہیں. بہت بہلانے اور نرم باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے قبرستان والوں کا حال دکھا دیجیے کہ قبرستان والے کس حال میں ہیں. میں نے کوئی وظیفہ کھینچا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی. قبرستان گیا تو اہل قبور کا حال منکشف ہو گیا. میں نے دیکھا کہ چند قبروں کے اندر تو باغ باغیچہ ہے، باقی سب قبروں کے اندر آگ پک رہی ہے. وہ جو منظر میں نے دیکھا میری آنکھوں سے نکل نہیں رہا ہے، اور بس وہ میرا رونا رک نہیں رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حالت ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھائی تو جب یہ برداشت نہیں کر سکتا تو تم نے ایسی دعا مانگی کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ اگر تم دفن کرنا چھوڑ نہ دو، مجھے یہ ڈر ہے اگر یہ دفن کرنا چھوڑ دو گے تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں دعا کرتا کہ اللہ تم کو اہل قبور کا حال دکھائے. لیکن چونکہ تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہارا دل بہت کمزور ہے، تم اس کو نہیں دیکھ پاؤ گے، اس لیے میں ایسی دعا نہیں مانگتا. تو حضور نے جب یہ کہا ہے تو حضور کا قلب تھا کہ اتنا متحمل اور تحمل والا تھا کہ آپ برداشت کرتے تھے یہ سب مناظر. ہم لوگ کمزور ہیں، ہم ان مناظر کو برداشت نہیں کر پاتے. تو تم نے ایسی دعا مانگی کیوں؟ تم کو ایسی دعا نہیں مانگنا چاہیے تھا. پھر میں نے اس کو ذرا اللہ رب العزت والجلال سے رجا اور امید والی کچھ آیتیں اور حدیثیں اور اچھے اچھے قصے اور کہانیاں اور یہ کچھ سنایا تو وہ ذرا نارملٹی پہ آئے. پھر ان کو گھر لائے، کچھ کھانا وانا کھلایا، پھر دھیرے دھیرے ان کی طبیعت کو سکون آیا. تو یہ وہاں کے حالات حضور اس کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم وہ سب چیزیں جان لو تو تمہاری یہ کیفیت ہو جائے کہ بیویوں سے بستر پر لطف اور لذت بھی نہ اٹھا سکو. اور وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، کھلے میدانوں میں بیابانوں میں نکل پڑو اور گر گراتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو، روتے رہو اللہ کے سامنے. یہ حالت تمہاری ہو جائے. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات میں پڑھا کہ شروع میں ابتدا میں جب حضرت گئے ہیں، مجاہدے کیے ہیں، تو بسا اوقات حضرت باہر کھلے میدان میں جنگل میں چلے جاتے تھے اور کئی دن وہاں گزارتے. کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، ندی کے کنارے جاتے، پتے ہوتے جیسے ہماری کیبیج ہوتی ہے، لیٹس ہوتا ہے، تو اس طرح کی سبزی بھاجی کے پتے ہوتے، وہ کھا لیتے، پانی پی لیتے اور وہیں پر رہتے. اور بعض اوقات زور زور سے روتے چیختے. ایک دفعہ کچھ ڈاکو اس علاقے میں آئے ہوئے تھے تو بیٹھے ہوئے کچھ اپنا سامان وامان لوٹ کو تقسیم کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت کے چنگاڑنے کی چیخنے کی آواز آئی. تو سب ڈر گئے کہ یا کوئی آ گیا، کچھ ہم کو دیکھ لے گا، بھاگو یہاں سے. تو ایک ڈاکو نے کہا فکر نہ کرو، ھذا عبد القادر المجنون، یہ تو عبد القادر پاگل ہے، وہ چنگاڑ رہا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اپنا کام کرتے رہو. یعنی حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کیسے چیخ و پکار کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے عبد القادر المجنون کہہ دیا. تو یہ حضور نے فرمایا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ. تقریباً 35 سال کی عمر تک حضرت کی یہی کیفیت رہی. پھر اللہ رب العزت والجلال نے رجوع الی الخلق فرمایا اور الہام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. ارشاد فرمایا یا عبد القادر تزوج، شادی کر لو. تب جا کر حضرت نے شادی فرمائی، ورنہ وہاں تک تو حضرت کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ شادی بیاہ والا سلسلہ اختیار کریں. جب حکم ہوا پھر شادی کی. اللہ نے آپ کو بہت برکت دی، اولاد بھی بہت دی. حضرت کی یہاں حضرت نے ایک شادی نہیں پھر 4 شادیاں کی اور حضرت کی یہاں 49 اولاد ہوئے. تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے خاندان بھی بڑھا دیا. پھر تو جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی پھر نعمتیں ملتی ہیں. حضور نے یہاں پر یہ بات فرمائی وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ. حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کو نقل کر کے فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ فأوقد، ہائے کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، سوکھی لکڑی کہیں جلا دی جاتی، ختم ہو جاتا، یہ تو بہتر ہوتا، یہ میں کیا ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے۔ صحابہ کرام پر ایسا خوف طاری رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پرندے کو دیکھتے کہتے یہ پرندہ تیرا کیا کتنا اچھا حال ہے، تو کھاتا ہے، پیتا ہے، اڑتا ہے، باغ میں سیر تفریح کرتا ہے، مر جاتا ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ ڈر ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ کچھ ہے، تیری زندگی کتنی پیاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کاش میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک بال ہوتا، میں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، اور یہ کسی نیک مومن بندے کے جسم کا ایک بال ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ میرے لیے بہتر تھا۔ یہ خوف اور خشیت کی وجہ سے یہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوری رات قرآن پڑھتے اور روتے، اتنا روتے کہ دھڑی بھیگ جاتی۔ فرماتے لو ان قلوبنا طہرت ما شبعنا من کلام ربنا، ہمارے دل پاک صاف ستھرے ہوتے تو کلام الہی سے ہم کبھی سیر ہی نہ ہوتے۔ قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ دھڑی بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہو، تو کیا فرماتے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے پار ہو گیا تو باقی منزلیں اس کی آسان ہو جائیں گی، اور جو یہاں پھنس گیا تو آگے بھی پھنسے گا۔ اور حضور کا یہ بھی ارشاد میں نے سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبرانے والا نہیں دیکھا، سب سے زیادہ ہولناک اور گھبرانے والا منظر قبر کا دیکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کبھی راتوں کو کھڑے ہوتے، ضرار ابن ازور رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ نے پوچھا صف لی علی، حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، انہوں نے کہا امیر المومنین معاف کرو نا، بیان کرو۔ انہوں نے جب بیان کرنا شروع کیا کہ امیر المومنین جب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو کان واللہ بعید المدى، اور یہ شروع کیا، اور رأیتہ وهو في المحراب يتململ في الملال السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا ألي تشرفت ألي تزينت هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاث فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق۔ یہ رو رہے ہیں خدا کے سامنے، مناجات میں مشغول ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے ہائے میرے پاس کچھ نہیں ہے، توشہ کم ہے، سفر بڑا لمبا ہے، رستہ گھبراہٹ والا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس رستے میں کیا کیا ہولناکیاں آئیں گی، کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہ رو رہے ہیں اور آنسو ٹپ 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 ان کے جاری ہیں۔ یہ خلفائے راشدین ہیں جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، وہ خدا کے خوف سے اتنا روتے ہیں، تو میرا اور آپ کا کیا شمار۔ تو یہ جو مجلس لگتی ہے اسی لیے کہ ہمارے دل بھی ایسی حدیثوں کو پڑھ کر سن کر کچھ نرم ہو جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمارے قلوب پر جو قساوت اور سختی جو طاری ہوئی ہے، جس کو ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہ او یہاں بمعنی بل کے ہے، بل اشد قسوة، اس سے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی دلیل اللہ نے دی، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تمہارے قلوب پر ان میں سے کوئی چیز وارد نہیں ہوتی ہے، تمہارے قلوب اس سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ حضرت شیخ نجم الدین الکبریٰ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر جب کیا جائے تو اجتماعی ذکر وہ قلب کے اوپر قوت کے ساتھ گرتا ہے اور قلب کی قساوت کو پارا پارا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑی چٹان ہو، اس پر ایک آدمی اکیلا کلہاڑا مارے تو نہیں ٹوٹے گا، دیر لگے گی، لیکن چند آدمی مل کر اس پر کلہاڑا مارے تو ذرا سی دیر میں اس کو ریت کا ذرہ بنا دیں گے۔ تو قلوب میں بھی جب اجتماعی ذکر ہوتا ہے تو قلب کی قساوت اور سختی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے مل کر اجتماعی ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے، غافلین میں سے نہیں۔ ولا تکن من الغافلین، اللہ نے کہا ہے غفلت ہوتی ہے، پھر قساوت ہوتی ہے، اعراض ہوتا ہے، تولی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں درجہ بدرجہ پیش آتی ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔
मैं फिर रकीब में हजरत का मशकूर हूँ, मैं गुनहगार इंसान, हजरत ने मेरा सबक सुन लिया, गलती हुई तो इस्लाह फरमाएंगे हजरत। अल्लाह पाक हजरत की जिंदगी में बेहिसाब बरकत नसीब फरमाए, हजरत के उलूम से फयूज से हमको और पूरे आलम को मुस्तफीज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन।
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بیان سنا. انشاءاللہ کل دعا کی نماز کے بعد اسی مسجد میں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے تبلیغ کی گئی عبارت کی سب سے نصیحت کرتی رکھنا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہمارے پورے کی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے فنان غیب سے کفایت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق عادلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تم ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنائے. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن دونوں بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح تم نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ کا راستہ فرما. اے اللہ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ان کے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکلیف کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں معمولوں کو بری فرما. جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا
اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ جو ظلم سے روک دی اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی قائم فرما۔ یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان عداوت کے بیچ ہو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ شاعر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کو آسان فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی طرف سے اس سلسلے میں اے اللہ جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کے ظلم سے تو اپنی مخلوق کو نجات عطا فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته